اللہ تبارک و تعالیٰ کا 9واں اور 10واں نام ہے الحی القیوم۔ الحی القیوم، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ آئے ہیں، قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آئے ہیں۔ 3 جگہوں پر یہ دونوں ناموں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 311۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں 2 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے۔ سب سے پہلے عزیزِ اکرام آئیے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی۔ الحی کہتے ہیں زندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس نام سے ناظرین اکرام؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس کے اندر حیات ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، بے جان پتھر ہیں، بے جان درخت ہیں، لیکن ہمارا رب الحی ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ناظرین اکرام مخلوقات کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیات ہے، حیات سے پہلے عدم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم زندہ ہیں لیکن ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے، اس سے پہلے ہم نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات وہ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ہمیشہ سے، اس لیے ہماری زندگی سے اس کی زندگی بالکل مختلف ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات اسے کوئی فنا اور زوال نہیں ہے۔ ہماری حیات کو فنا اور زوال ہے، ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ہماری جو حیات ہے اس کے اندر زوال ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات میں کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، اس کی زندگی میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں۔ ہماری زندگی میں نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے۔ جیسے ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، تو ہماری زندگی ویسی نہیں رہتی ہے۔ آپ زندہ ہیں تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ سو گئے تو پھر آپ کے اختیار میں، آپ کے پاس زندگی کے معاملات آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کے بازو کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر نقص ہے اور ہمارے اندر عیب ہیں۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہماری زندگی ایسی زندگی ہے، کھائے بغیر نہیں چلتا ہے۔ جب کھاتے جتنا اچھا کھانا آپ کھائیے، پھر اس کے بعد ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کو پھر بھوک لگ جائے گی۔ ہماری زندگی کے لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے کھانے پینے کی حاجت ہے، کامل زندگی ہے اس کی۔ ہمیں ضرورت ہے، انسان عمر ہو رہی ہے، شادی کی ضرورت ہے، بیوی بچے ان سے لگاؤ ہے، ان کی ضرورت ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کوئی عیب اور کوئی نقص اور نہیں ہے ناظرین اکرام۔ اور اللہ کا یہ نام اس کی صفات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر خوبی والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ ناظرین اکرام القیوم، وہ جو قائم ہے۔ کیا مطلب ناظرین اکرام؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قائم ہے خود سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں تو میرے آنے کا ذریعہ میرے ماں باپ ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے میری حفاظت ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر آپ دیکھیے، کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے، لباس پہن کے نکلتا ہے، بارش میں نکلتا ہے، دھوپ میں یا گرمی میں، اپنے سامان کی حفاظت کے ساتھ نکلتا ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا میں آنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ القیوم ہے، یعنی وہ خود سے قائم ہے، کسی اور کی اسے ضرورت نہیں ہے قائم ہونے میں، اس کی ذات کے لیے کسی اور کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، نمبر 1۔ اور القیوم کا معنی ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو قائم کر کے رکھا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے تو ہم بچے کی نگرانی کرتے ہیں، کہیں گر نہ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اسے نقصان نہ ہو، لیکن ساری چیزوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ القیوم ہے، یعنی وہ خود سے قائم ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت اسی نے قائم کر کے رکھا ہے، اسی نے ان کو قابو کر کے رکھا ہے۔ کیا دلیل ناظرین اکرام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود سے وہ قائم ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے اگر میرے والد صاحب نہیں ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہو جاتا، کیا حشر ہوتا میرا، یعنی انہیں لگتا ہے کہ میری جو زندگی ابھی چل رہی ہے میرے والد کا بڑا کردار ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب میرے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں تم سب میرے محتاج ہو، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدد کرے گا، کوئی تعاون کرے گا، کوئی سپورٹ کرے گا، کوئی سمجھائے گا، کوئی بچائے گا، یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔
پریشانی آ گئی، آدمی تلاش کرتا دوست کہاں ہے، رشتہ دار کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خود سے قائم ہے، وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 15 کہتی ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577 پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی، اے لوگوں تم سب میرے نقصان تک نہیں، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے تمہارے نفع کی ضرورت ہے، نہ کسی کی نقصان پہنچانے کی حیثیت ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر قائم ہے اپنی ذات میں، اور ساری کی ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس قدر وہ قیوم ہے، قائم ہے، اتنا مضبوط ہے کہ تمام چیزوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام کر رکھا ہے زائل ہونے سے، یعنی اللہ نے اسے روک کر رکھا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں تھامتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یعنی آسمان و زمین بھی اس کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو کیا اللہ کو عرش کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کی حاجت نہیں ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے قائم ہونے میں، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو ناظرین اکرام، القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ وہ قائم ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا، ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا، یہ دو اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں ناظرین اکرام، ان دو ناموں نے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کو گھیر کر رکھا ہے، الحی نے اور القیوم نے۔ کیسے؟ القیوم، الحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفات کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو زندہ ہے اس زندہ کے اندر یہ سب صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے تو یہ سب صفات اس کے اندر ہیں، کامل درجے کی زندگی ہے اس کی۔ اور دوسرا ہے القیوم، القیوم کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہر ایک کو قائم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال تمام وہ کام، اللہ کے تمام وہ صفات جو اللہ کے افعال سے متعلق ہے اسے گھیرنے والا یہ نام ہے کہ جو خود سے قائم ہے، دوسروں کو قائم کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت اور رزق تمام چیزوں کا نگران وہی ہے، اور وہی تمام چیزوں پر نگران ہے، تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ تو یہ دو نام ایسے ناظرین اکرام جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دو نام بھی ان ناموں میں سے ہیں کہ جن پر تمام اسماء و صفات کا مدار ہے، اسماء و صفات کا مدار ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اس کے اندر بڑی خوبی اگر کہہ دیا جائے مر چکا ہے وہ، تو آپ کہیں گے مر چکا ہے تو پھر اب وہ صفات اس کے اندر نہیں ہوں گی، صفات زندہ کی ہوتی ہیں، جو مر چکے ان کی کیا صفات ہوں گی، وہ تو فوت ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو نام بڑے عظیم نام ہے ناظرین اکرام۔ اور یہ جو نام ہے الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مشہور بات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ایک مشہور بات ہے ناظرین اکرام، ابن حبان حدیث نمبر 893 اور ابو داؤد حدیث نمبر 1495، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے کہا یقیناً اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے۔ اللہ کا اسم اعظم ایسا اللہ کا نام ہے کہ جو آدمی اس کے ذریعے سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جو اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے جو اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی فضیلت بتائی گئی کہ جو مسلمان اپنی دعا میں اسم اعظم کا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اس حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اس حوالے سے جتنی آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں تمام کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ اس کو وہ نام مل جائے گا۔ جتنی آیتیں اور حدیثیں اس کے بارے میں آئی ہوئی ہیں تمام کو اگر کوئی پڑھ لے تو اسے مل، جیسے کوئی آدمی 10 کی 10 راتیں جاگتا ہے تو شب قدر اسے مل ہی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو جن جن صورتوں کا ذکر کیا گیا، جن جن دعاؤں کا ذکر کیا گیا، سب کو یاد کر لے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ اور دوسرا اہل علم
کا بڑا طبقہ ایسا، جمہور اہل علم، امت کی علماء کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم خود لفظ جلالہ اللہ ہے، اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ امت کے اکثر علماء یہ مانتے ہیں، اگرچہ کہ صریح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا اس کو، لیکن جن احادیث اور جن آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، ان آیتوں حدیثوں کو غور کر کے اہل علم نے کہا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام دہرایا گیا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو نام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ لفظ جلالہ اللہ ہے۔ تو بعض اہل علم، بلکہ امت کے اکثر علماء مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اور بعض امت کے علماء مانتے ہیں جن میں بڑے بڑے علماء ہیں، جن میں ابن قیم رحمہ اللہ ہے، کہ اللہ کا اسم اعظم الحی القیوم ہے، الحی القیوم ہے، کیونکہ جو دعا ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس دعا کے اندر بھی اس شخص نے کہا یا حی یا قیوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھنے والا ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، اہل علم کہتے ہیں اللہ سے دعا کیجیے تو یا حی یا قیوم کے ذریعے سے دعا کیجیے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں مصیبتوں کے دور کرنے میں ان ناموں کا بڑا کمال ہے، بڑی ان کی اہمیت ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، اللہ سے دعا کیونکہ وہ کامل زندگی والا ہے، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں۔ جب ہم اسے کہیں گے یا حی ہماری زندگی پر رحم فرما، تو ہماری اصلاح کر دے گا۔ جسے اسے کسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، ہم کہیں گے یا قیوم ہماری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں خاص طور پر انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں یا جو ہم اور غم اور شدت اور سختی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو مت بھولیے، یا حی یا قیوم۔ تو ناظرین اکرام، یہ نام تھے الحی القیوم۔